اب فرض کریں کہ ایک کوئی بھی ABCD بچہ ہے اور اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، کوئی گینگسٹر ٹائپ ہے، یا یہ کہ بس اپنی زندگی میں ٹک ٹاک ویڈیوز بن رہی ہیں اور بس عیاشیاں ہو رہی ہیں اماں ابا کے پیسے پہ. اب اماں ابا دنیا سے چلے گئے، شاید وہ زندگی میں کہتے رہے کہ بیٹا نماز روزے کا دھیان کرو، یا وہ بھی اپنے ایک لائف سٹائل میں بزی تھے، انہوں نے نہیں کہا. دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اب ان کے بننے کے بعد وہ اولاد جو ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے، نہ ٹھیک ہے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، لیکن ان کے لیے کوئی گفٹس نہیں بھیجتی، وہ کام نہیں کرتی جس کے ذریعے ان تک کچھ پہنچے. تو پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے نا. اسی لیے ہمیں اپنی نمازیں کیوں پڑھنی ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے ہمارا اپنا ذاتی عمل ہے جو کہ بہت ضروری ہے، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یہ وہ اسٹرانگ ٹری ہونے کی پہچان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں لالچ ہے کہ ہمارے بچے جو بھی اچھا کام کریں گے بعد میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ دعائیں کریں گے ہمارے لیے. جیسے اب آج کل رمضان کا یہ آخری عشاء ہے، تو ہمارے جتنے بھی بزرگ یا جو بھی فیملی ممبرز ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اگر ہم ان کے لیے دعائیں کریں نا اور ان کو یاد کریں اچھی طرح سے، تو یہ ان تک پہنچنے والے تحفے ہوں گے نا جو ان تک پہنچیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ اقامت یا اپنے گھر میں یا صحت کے وقت کیا کرتا تھا. اب اس میں بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ اگر اف یو آر اسٹرانگ، اگر آپ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن سے کام کرنے والے ہیں، آپ کی کلیئرٹی ہے سوچ میں اور عمل میں، لیکن اب کوئی ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ اس میں وہ آپ نہیں کر پا رہے، جس میں سب سے بڑی بات تو بیماری ہوتی ہے، یا سفر ہے اور اس میں آپ اس طرح عبادت نہیں کر پا رہے، تو آپ کو صحیح عبادت کا ثواب ملے گا. یعنی کہ یہ وہ جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں یہ فصلی بٹیرے نہیں ہیں کہ وقتی طور پہ انہوں نے کوئی عبادت کی، وقتی طور پہ کوئی کام کیا اور آگے ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 25 میں آگے پھر اسی لیے بتایا گیا تو تی اکلہا کل حین باذن ربیہا، اور پھر اسی لیے اس کے بعد کیا کہا گیا جب ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ وہ اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو انسان کلمے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، پاکیزہ کلمہ اپنے اندر اس کو راسخ کر لیتا ہے، وہ بہت ہی پروڈکٹیو ہے، ایور گرین ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں، وہ سوچیں، اس کا امپیکٹ لیں. اب دوسری مثال آ گئی یہاں پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمہ، ناپاک کلمہ کی مثال ایک ناپاک درخت کی طرح ہے. تو ناپاک کلمہ کیا ہوگا؟ اب وہ کلمہ توحید کے اپوزٹ ہو جائے گا، جیسے شرک ہے، کفر ہے، کوئی بھی نفاق ہے، کچھ بھی آپ اس میں کر لیں. یہ کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے یا ایسا درخت ہے جو کہ نہایت خراب ہے، اس کا پھل بھی کڑوا، اس کا ذائقہ بھی کڑوا، یہ درخت ان اٹ سیلف بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا، اس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں ہیں، اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی خیر نہیں آ رہی. اور اسی لیے اس کے بارے میں کیا کہا گیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں ہی اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جو اکھاڑا گیا زمین کے اوپر سے اس لیے کہ نہیں اس کو کوئی قرار. کئی دفعہ دیکھنے میں ایک درخت بہت ہی آپ کو اسٹرانگ لگ رہا ہوتا ہے، جیسے کبھی کبھار کوئی آندھی آ جائے کہیں پہ، بہت تیز ہوائیں چلیں اور بعد میں ہم اس کے بعد نکلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اف اتنی زبردست یہ تیز آندھی تھی، کئی درخت اکھڑ گئے. لیکن اگر آپ ان درختوں پہ غور کریں تو کئی دفعہ ان کا اوپر کا حصہ دیکھنے میں بڑا مضبوط اپیرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے، جو آس پاس کے اور درخت ہیں جو نہیں اکھڑے ان جیسا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ مسئلہ جڑوں میں ہوتا ہے نا، تو وہ جڑیں جو ہیں انہوں نے مضبوطی نہیں دکھائی ہوتی، تو وہ اکھڑ کے گر چکے ہوتے ہیں. تو ایک خبیث انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے جو شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے یا بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، بات بات پہ گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ولگر باتیں کرتا ہے، ہر وقت حرام کے پیچھے رہتا ہے، چاہے وہ حرام اس نے سموک کرنا ہے یا کھانا ہے یا اس کے ایکشنز میں ہے یا وہ ریلیشن شپس میں ہے. تو نہ ہی اس کے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی عمل جو ہوتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے. وہ جب بھی کوئی کام کرے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، یعنی ہم میں سے ہر شخص کو اپنے تمام معاملات کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے جو عمل ہیں مجھے کیسا درخت بنا رہے ہیں، میں کس درخت سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. ایک ایسے کھجور کے درخت سے جو کہ بہت ایور گرین، ایور پروڈکٹیو، آل راؤنڈر ہے، یا ایک وہ درخت جو کہ اپ روٹیڈ ہے، گرا پڑا ہے،
اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو جو پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اگر ہم کھجور کے درخت کو بھی دیکھ لیں، پھل بھی اس کا اچھا ہے، بیج بھی اس کے عمدہ ہیں جس سے مزید پودے لگائے جا سکتے ہیں. کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا، اس کی مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے ساتھ دی، اس لیے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ اس کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں ہے، ہر چیز سے اس کا فائدہ ہے، اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اگر کوئی آندھی طوفان بھی آتا ہے تو وہ جمع رہتا ہے، وہ ہلتا نہیں اپنی جگہ سے. اور پھر یہ بھی کہ ساری زندگی پھل دیتا رہتا ہے، یعنی کہ کچھ جیسے درخت ہوتے ہیں نا سیزنل، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی پھل دیتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہے. اور اس کی مثال اسی لیے پھر مومن کے ساتھ جو ہے وہ کی گئی ہے. جیسے کھجور کا درخت فائدہ دیتا ہے تو اسی طرح ایک مومن بھی ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے. کھجور کا درخت دیتا ہے، لیتا کم ہے، یعنی پانی اس کو بہت منیمم چاہیے، اس کو فرٹیلائزرز، کھاد اتنی نہیں چاہیے. یہی حال مومن کا بھی ہوتا ہے. وہ ہر چیز میں اپنا فائدہ نہیں سوچتا کہ what is in this for me، مجھے کیا اس سے ملے گا. وہ دینے کے لیے اس کو زیادہ بے چینی ہوتی ہے. پھر کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ مضبوط بہت ہوتا ہے. اسی طرح دین انسان کو بہت مضبوط بناتا ہے. ہر طرح کے پیئر پریشر سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی ایک انڈیویجولائز تھاٹ پروسیس ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ جس کو مرضی دیکھا اور اس کے پیچھے بہ گئے. پھر سایہ بھی اس کا گھنا ہوتا ہے، یعنی کمفرٹ زون کی طرح ہم ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، کھانے کے لیے نہیں دوڑتے. اور پھل بہت عمدہ ہوتا ہے، گفتگو جو کی جاتی ہے وہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے. تو مومن کا کردار بھی یہی ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے، دینے والا ہے، لینے کا اس کو لالچ نہیں ہے. اس کے اندر پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ بہت نیک بنے اور چھپ چھپ کر برائیاں کر رہا ہے. معاف کرنے والا ہے، اگنور کرتا ہے ان کی کوئی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں تو. اور جب بھی کسی کو دیتا ہے تو سنسیئرٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. گریٹیچیوڈ وہ بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے، اور طاقتور ہوتا ہے دین کے معاملے میں، اور لوگوں کو بھی گائیڈ کرتا ہے، لوگوں کو بھی صحیح بات بتاتا ہے. مٹھاس ہوتی ہے اس کی گفتگو میں. اسی لیے پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا سورہ ابراہیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ بات مضبوط کے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. یعنی یہ جو ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ وائی آئی کین ناٹ بی کنسسٹنٹ. کنسسٹنسی آئے گی کیسے؟ کنسسٹنسی میں پریکٹس کرنا چاہ رہی ہوں، نہیں ہو پاتی. جو ایک کنسسٹنٹ بیہیویئر ہم نے دکھانا ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ تبھی ہوتا ہے جب ہم ایک صحیح پیٹرن پہ چل رہے ہوں. یعنی منہ سے آپ کی گالی نکل رہی ہو، اب آپ سوشل سمائل دے کر کچھ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو وقتی طور پہ ہوگا نا، نہیں تو ادروائز آپ زیادہ دیر کے لیے کام نہیں کر سکیں گے. تو اپنے اندر اس کلمے کو اور اس کی بنیاد کو سٹرونگ کرنے سے بات ہوتی ہے. اور دیکھیں جو انسان دنیا میں کنسسٹنٹ ہوتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہی والی آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے پڑھی. یعنی کہ دنیا میں جو انسان کنسسٹنٹ ہے وہ آخرت میں بھی کنسسٹنٹ ہے. دنیا بھی ہماری اسی پہ بیسڈ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اپنے نفس کی کریں، نہ مٹیریلزم کی کریں، نہ دوسرے افراد کی کریں، نہ شیطان کی کریں. ہم یہ سوچیں کہ مجھے اپنے آپ کو پیور کرنا ہے اللہ کے لیے، اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے. اور اسی طرح ہم اپنی زندگی میں جو ہیبٹس اپنے اندر لے کر آئیں وہ کون سی ہوں؟ وہ سنت کے مطابق ہوں. اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، احادیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک پورا لائف ٹرانسفارمیشنل سائیکل ہے. یعنی کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے. تو جو لوگ یہ کلمہ طیبہ کی طرح ہوتے ہیں، ایک سٹرونگ ٹری کی طرح ہوتے ہیں، ان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. ان کے پاس ہر مومنٹ کا ایک گول ہوتا ہے، ہر دن کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، پوری زندگی کا بھی ایک مشن ان کے پاس پورا ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو بہت کمزور عورت ہوں. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں نا ایک قسم کا یارڈ سٹک دے دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ چیک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری آخرت کیسی ہوگی، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں نا، سوچنا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں نہیں، I don't want to think about it. تو آپ دنیا میں اپنے پیٹرنز دیکھ لیں. آپ کی زبان سے گالیاں تو نہیں نکلتی ہر وقت. آپ اپنے غصے کو کتنا کنٹرول کر پاتے ہیں. آپ اپنی کلاسز میں کتنے کنسسٹنسی سے آتے ہیں.
آپ اپنی اسائنمنٹس، اپنے کاموں کو کیسے کرتے ہیں، نمازوں کی کوالٹی اور کوانٹٹی کیسی ہے. ہر معاملے میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں تو وہی پیٹرن آپ کا آخرت میں بھی جا رہا ہوگا، وہاں پہ جمع ہو رہا ہوگا، وہاں پہ ریفلیکٹ بھی کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں فرما رہے ہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو قبر میں جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. جب اس سے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں نا تو اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا، وہ کہتا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا، آئی واز ٹو بزی ود مائی ٹک ٹاک، آئی واز ٹو بزی ود مائی سوشلائزیشن، آئی واز ٹو بزی ود وہی جو ہے میرے کوئی افیئرس چل رہے تھے، یا میں نے یہ گھر بنانا تھا، اپنے بزنس امپائر کو میں نے اور فردر ایکسپینڈ کرنا تھا، میرے تو کمپٹیشن چل رہے تھے دنیا میں کہ میں نے سب سے آگے بڑھنا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی، یعنی ایک لپ سروس تھی لیکن ڈیپ روٹڈ کوئی بات پتہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کی، کام ہی نہیں اس پہ کیا. تو یہاں تک ہمیں کچھ جو پریکٹیکل پوائنٹس پتہ چلتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی ہماری زندگی میں بہت امپورٹنس ہونی چاہیے، اور اس کے معنی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اسکالرز کو سننا چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں. پھر زبان سے ہمارے ہمیشہ وہ بات نکلے جو اللہ کو پسند ہو. وہیں سے آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادت بھی امپروو ہوگی، آپ کا اخلاق بھی امپروو ہوگا، آپ جو ہے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور وہ بہترین دعا الحمدللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اس سے آفات اور مصائب سے نجات دلائے گا. اس سے پہلے جو ہو چکا سو وہ ہو چکا. ٹھیک ہے، اگر پہلے آپ نے نہیں پڑھا لیکن آپ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی یہ اپنی سیلف ٹاک کو کنٹرول کریں، اپنی نیگیٹیوٹی کو، لوگوں کے اوپر دماغی تبصرے کرنے سے اپنے آپ کو روکیں. کلمہ بہت زیادہ پڑھیں، ایک تسبیح پکڑ لیں، اور اب یہ جو آخری عشرہ ہمارا شروع ہو چکا ہے اس میں خوب کلمے کو پڑھیں. عادت بنا لیں کہ میں نے دن میں جب بھی آئی ایم ویٹنگ فار سم ون، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے، اس وقت بھی کلمے کو پڑھیں، اور ایک کانشیس ایفرٹ کر کے کلمے کو پڑھ کے اپنی چیک لسٹ کو نظر میں رکھیں کہ کیا یہ جو میرے ایکشنز ہیں، میری زبان سے نکل رہا ہے، میری سوچ میں ہے، میں جو ریفلیکٹ کر رہا ہوں اپنی پرسنالٹی میں، یہ اس کلمے کے مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جائے گا، بشرطیہ وہ بڑے گناہوں سے بچا رہا. کیونکہ آپ جب کلمہ پڑھیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے آٹومیٹیکلی آپ اپنے آپ کو بہت سی غلط چیزوں سے بچائیں گے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یا یہ کہے تو کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو انسان اتنا پرٹیکولر ہوگا کہ رات کو جب اٹھتا ہے تو اس کو یہ یاد رہتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ایکشنز کس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دیجئے میرے بندے کو کہ وہ کہیں، وہ بات کہیں جو زیادہ اچھی ہو، اور بے شک شیطان فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان، اور یقیناً شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. تو اچھی بات کہنی چاہیے. اگر ہم اپنا لینگویج کنٹرول ہی کر لیں نا، اور لوگوں پہ جو تبصرے کرتے ہیں وہی کنٹرول کر لیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی بچو. اب آپ دیکھیں کھجور کو اور اچھی بات کو بھی یہاں پر ایک ساتھ لایا گیا ہے. یعنی جس طرح کھجور کسی کو دینا کتنی مٹھاس دیتا ہے نا، افطاری میں کھجور کتنی ہمیں اچھی لگتی ہے، اور اٹس اے ویری گڈ سورس آف شوگر، ہیلدی سورس ہے، کہ اسی کو کھاتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ میرے منہ سے ایسی ہی مٹھاس والی باتیں نکلنی چاہیے اپنے فیملی ممبرز کے لیے. میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو اپنے پیشنٹس کے لیے، ارد گرد بھی جس سے بھی فرینڈ سے بھی بات کرتے ہوئے اس طرح کی گالی گلوچ سے کسی کو بلانا، یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ہماری جو یہ ایک سب کانشیس لیول پہ جو ہماری ایک ویکیبلری ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے نا، اس کو ضرور دیکھیں، کانشیس لیول پہ دیکھیں اور ایڈریس کریں کہ میرے منہ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہ ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کئی دفعہ صرف کھجور کھاتے تھے، بس دیٹ واز دا اونلی میل دے ہیو۔ اور اگر آپ کھجور کو پڑھنا شروع کریں، اس کے بینیفٹس دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں اس میں، جس لیول کی نیوٹریشن پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ کچھ لوگ یہی کرتے ہیں کہ یا تو وہ رات کو کھجوروں کو سوک کر دیتے ہیں، پھر اس کو دودھ میں ڈال لیتے ہیں یا دہی میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو پھر لے لیتے ہیں، یا یہ کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ صرف کھجوریں کھا کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجوروں کے ساتھ، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ نمک سے نہیں روزہ کھولا کبھی بھی، نمک تو ہیلدی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا 10 دن کھجور، 10 دن پانی، 10 دن جو ہے نمک۔ تو اصل بات اب ہمیں یہاں پہ کیا سمجھ آتی ہے، ہمیں ایک تو وہی بات ہے کہ کلمے کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اپنے قول اور عمل کو بہتر بنانا ہے۔ جب بھی آپ کھجور کھائیں تو سوچیں کہ میری باتیں بھی ایسی میٹھی ہونی چاہیے، کڑواہٹ کے ساتھ میں نے کسی کو بات ڈیلیور نہیں کرنی، میسج نہیں بتانا۔ کئی دفعہ ہم صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں اتنی پرووکنگ ہوتی ہے، اتنا سارکزم ہوتا ہے، طنز ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے اپنا مطلب کھو دیتی ہے۔ تو کسی کا دل نہیں ہے اسے توڑنا، اور اسی طرح اپنی لینگویج کو بھی بہتر بنانا ہے تاکہ ہمارا عمل بہتر ہو، اور اس کے لیے کنسسٹنٹ پیٹرن چاہیے نا۔ تو ایسی دعائیں مانگیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے، ہمارے اندر وہ صبر آ جائے کہ ہم ٹھہراؤ کے ساتھ اپنی پرسنالٹی پہ غور و فکر کریں۔ جیسے کلمہ طیبہ جو ہے وہ اندر ویل روٹڈ ہے، ہم بھی ویل روٹڈ ہو جائیں اپنے جذبات میں، اپنے اعمال میں، اپنی شخصیت میں۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جم جائیں، ہم صحیح فیصلے کرنا سیکھیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو لوگ بھی کافر ہیں یا جو لوگ بھی ہمیں غلط آئیڈیالوجیز دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اگر آپ یہ دعائیں ایون جیسے آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ضرور پڑھیں، آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ملتے ہیں تو ضرور پڑھیں، آپ ڈیلی پڑھتے ہوئے سوچیں کہ مجھے ان دعاؤں سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتی ہوں، تو وہ کریں تاکہ آپ کے اندر تبدیلی آئے۔ تو یہ ہے جی آج کا میسج، کہ ہم دیکھیں کہ 2 درختوں کی مثال کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ 2 انسان ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ کے مطابق گزارتا ہے، تو اس کے قول اور عمل میں وہ الائنمنٹ ہے جو اس کو خوبصورت انسان بناتی ہے، اور وہ دنیا میں ہی خوبصورتیاں نہیں حاصل کرتا، اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہاں پر بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہاں پر بھی وہ ایڈڈ بینیفٹس جو ہے وہ لیتا ہے۔ اور دوسرا انسان جو ہے جس نے نہیں اپنی زندگی میں اس کلمے کو اختیار کیا، اس نے سوچا کہ او نو دس از اے کنزرویٹو تھاٹ، نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دیٹ ریلیجس آؤٹ لک ایٹ دا مومنٹ، آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس کائنڈ آف ریلیجن۔ وہ کلمے کی اہمیت کو اس طرح نہیں سمجھ رہا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں اختیار کر رہا، وہ ہر جگہ اپ روٹڈ رہے گا، ہر جگہ اکھڑا رہے گا، ہر جگہ مسائل میں گھرا رہے گا، اور دنیا کے مسائل تو شاید وہ کہیں نہ کہیں برداشت کر ہی لے، کوئی نہ کوئی شاید اس کو انیبل کر دے اور اس کی کوریج کے لیے آ جائے، لیکن آخرت میں وہ جس طرح ایکسپوز ہوگا اور اس کے مسائل وہاں پر اور بھی بڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس کلمے کی اہمیت کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ Since the odd nights will start tonight, how can we make the most of them? This is an important question کہ odd nights شروع ہو رہی ہیں، طاق راتیں آج سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں طاق راتیں جو ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اپنی تمام نیکیاں خود بھی بڑھا دیتے تھے، اور ان نیکیوں کو بڑھانے میں جو چیز امپورٹنٹ ہے، جیسے آپ کو اپنے قرآن مجید کی تلاوت بڑھانی چاہیے، قیام اللیل بڑھانا چاہیے، جو لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ان کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے،
صدقہ خیرات بڑھا دیں. پھر یہ کہ اوور آل فیملی کے ساتھ جو بہت سارے نیکیوں کے کام ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیں. بیکاز یہ لاسٹ 10 days ہیں تو آپ نے ان میں اپنا جیسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی بڑھائیں، اور اس میں بہت سارے تھاٹ پروسیس جو ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیں کہ مجھے رمضان کے بعد اب اپنے آپ کے لیے کیا پلان بنانا ہے، کیا کام کرنا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنے اس کام کو بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک پلان ہوگا. کیونکہ یوزلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں پلاننگ کرتے ہیں، اس کو کیری بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ ساری جو پلاننگ ہے نا وہ بالکل وہ بھی ڈراپ ڈیڈ ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بعد کے لیے پلان ہو. اوور بورڈ پلان نہیں ہونا چاہیے. مثلاً یہ کہ اچھا میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے، یا میرے کون سے ویک ایریاز ہیں جو میں نے رمضان میں اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، میں نے ان پہ کیسے ورک کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کون سی بکس پڑھنی ہے، کون سے لیکچرز کو سننا ہے، کون سی ایسی سیریز ہے. ابھی بھی اسکالرز کی بہت ساری ٹاکس آئی ہیں اور بہت خوبصورت ٹاکس آئی ہیں ڈیورنگ رمضان. تو ان میں سے کس کو میں نے آگے نیکسٹ 6 months میں، نیکسٹ 1 year میں، بیفور نیکسٹ رمضان میں نے ان کو سننا ہے اور ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، کن ریلیشن شپس پہ میں نے ورک کرنا ہے. میں نے اپنی فیملی ٹائم جو بڑھایا، کیونکہ رمضان میں ہمارا فیملی ٹائم بڑھ جاتا ہے، افطاری پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور سحری پہ بھی گھر والوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے. تو پھر ہم اس میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کا ایک چینل بنا سکتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے رمضان کے بعد بھی اپنے اس فیملی ٹائم پہ کیسے ورک کرنا ہے. تو یہ ہیں بہت سارے کام کرنے کے، جو کہ اس میں سیلف انالیسس بھی آئے گا، اس میں آپ کی عبادات بھی آئیں گی، اس میں آپ کی ڈیلنگز بھی آئیں گی. اور اس میں یہ ہے کہ جو دوپہر کا ٹائم ہے جیسے تھوڑا سا کیلولا کر دیں، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیں، اور سحری افطاری میں بہت زیادہ اوور ایٹ نہ کریں تاکہ آپ کا فوکس آپ کی عبادات پہ رہے. Okay, can you tell the sunnah طریقہ for اعتکاف? Is it allowed to sit at home or masjid? Because there are different views about it. ایک چیز یاد رکھیں، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے وہ نیکی کرنی ہے جو ویلیو ایڈڈ ہو. ویلیو ایڈڈ نیکی کون سی ہوتی ہے؟ جو مسنون طریقے سے ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو ویلیو ایڈڈ عبادت کو پریفر کریں. ٹھیک ہے، تو ویلیو ایڈڈ عبادت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تھا. اگر آپ مسنون اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد میں ہوتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ فار وٹ ایور ریزن آپ مسنون اعتکاف نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نیت کر سکتے ہیں اعتکاف کی. یہ عبادت ہی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو باقی چیزوں سے کٹ آف کر کے، چاہے گھر میں کر رہے ہیں، پھر آپ 2 دن کر لیں، 4 دن کر لیں، پورا 10 days کا اعتکاف کر لیں، لیکن بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.